لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دینی مجلس میں شرکت کی توفیق ملی. یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ تو ماشاءاللہ بہت باقاعدہ مدرسہ اور بہت زیادہ ہی باقاعدہ جلسہ ہے اور پورا اہتمام اور انتظام ہے. ماشاءاللہ خواتین بھی شریک ہیں. دعا بھی کریں اور ارادہ بھی کریں کہ ہم اس کو یہاں آمد کو یہاں آنے کو اپنے لیے نافع بنا سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. یہ جو مدرسوں کے جلسے ہیں عام طور پر ہمارے یہاں ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم ان کو بھی اپنی تقریبات کی طرح سے مناتے ہیں. جلسہ ہوتا ہے تو جو بھی اہتمام ہمارے ہیں وہ منانے والے اہتمام ہیں, کام کرنے والے نہیں ہیں سر. اور جو اصل کام ہوتا ہے اس پہ دھیان کم لوگوں کا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دھیان ہوتا ہے لیکن کم لوگ ہیں. وہ زیادہ لوگوں کا دھیان اس پر نہیں ہوتا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ جو مرکری لائٹیں ہیں میں گننے کی کوشش کر رہا تھا تو جو جلتی ہوئی لائٹیں تھیں چلتی ہوئی وہی 15 سے زیادہ مجھے نظر آ رہی تھی اتنے حصے میں, اور اس کے علاوہ ایک دو بند بھی تھی. اور باقی دیکھ ہی رہے ہیں آپ سب اہتمام. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بغیر, ان کے زیادہ ہوئے بغیر مزہ نہیں آتا. مدرسے والے بھی سوچتے ہیں کہ آنے والوں کے دیکھنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, رونق. اور جو اصل کام ہے اس پہ ہماری جو خواتین ہیں, عورتیں ہیں, بچیاں ہماری اور بہنیں, ان کو تو یہاں آنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرنا ضروری ہوتا ہے تو یوں بیچاری وہ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پاتی. اور مرد جو ہیں ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. وہ مرد تو سارے کے سارے بڑے اچھے لوگ ہیں, کوئی کمی نہیں ہے ان کے اندر, بڑی شاندار زندگی گزار رہے ہیں, تو انہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی. معاف کیجیے گا میں سخت بول رہا ہوں لیکن کیا کریں, اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ پہ الزام نہیں لگا رہا. جلسہ ہوتا ہے, آپ تقریریں سنتے ہیں, لمبی لمبی تقریریں بھی سنتے ہیں, مزے لیتے ہیں تقریروں کے, داد دیتے ہیں تقریروں پر کہ بڑی اچھی تقریر تھی. لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس پوری تقریر میں
फला जो बात थी वो मेरे अंदर भी पाई जाती है, आज सुबह से मैं अपने आप को ठीक करूँगा। करता है वो ये इरादा नहीं होता। हम लोगों का मिजाज ये है कि हम में से हर आदमी अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, और यही सबसे बड़ी बुराई है। एक आदमी अगर बीमार हो और वो अपने आप को ठीक समझे तो बीमारी घटेगी या बढ़ेगी? सोचिए आप। बहुत से लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है और उनको देखने वाले दोस्त या रिश्तेदार कहते हैं कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम शुगर टेस्ट ए बच्चे बंद कर इसको। ये बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, अल्लाह जाने क्या फ़ायदा इसका होता है। कोई सुनता है बाद में? यहाँ बैठ के सुनोगे तो कोई दिलों में उतरेगा। बाद में कौन सुन रहा है तुम में से? खाली दिखाने के लिए करते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई शुगर टेस्ट करा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो आदमी कहता है कि जी शुगर टेस्ट कराएंगे तो आ ही जाएगी, और वो नुकसान बढ़ता रहता है। पता चलता है कि वो कंट्रोल से आगे निकल गई और बदन का नुकसान उसने कर दिया। तो ये एक आम सी बात है कि अगर आदमी को बीमारी है और वो बीमारी से गाफिल है, उसे पता ही नहीं कि मुझे बीमारी है, या वो मान नहीं रहा है बीमारी को, वो कह रहा है कि मनी मैं ठीक हूँ, हालांकि है बीमारी। दोनों सूरतों में बीमारी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है ना। तो अब आप ईमानदारी से सोचें। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मेरे दिल के अंदर जो एहसास है। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता दीजिए। कारी साहब, हज़रत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब दामत बरकातुहू। मैं बस जल्दी से आप रास्ता देकर बिठाएं उनको। मैं बात करते हुए अपने दिल में ये बात यकीन के साथ रखे हुए हूँ कि मेरे जैसा गुनाहगार इस पूरे मजमे में नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मरीज हूँ जिसे कुछ ना कुछ बीमारियों का एहसास है। मुझे पता है कि मुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सारे भाइयों के दिलों में ये एहसास पैदा हो जाए, इसलिए कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी, यानी कोई का मतलब ये कि कुछ लोग होंगे, अक्सर का हाल ये है कि जिनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो ज़िंदगी। और आसान करके मैं कहता हूँ कि अगर हमें अभी मौत आ जाए तो क्या हम यकीन कर सकते हैं कि हम सीधे जन्नत में जाने के लायक हैं? हमारा जो किरदार है, हमारा जो अमल है, हमारे जो तरीक़े हैं, क्या वाकई वो ऐसे हैं कि हमें अल्लाह मियाँ देख कर कहेंगे मेरा बहुत अच्छा बंदा आया है, इसे सीधे जन्नत में भेज दो? ऐसा नहीं है ना। जब नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें इस्लाह की ज़रूरत है। अब ये जलसे इसीलिए तो होते हैं, ये जलसे कोई कव्वाली नहीं है जो मज़े लेने के लिए हो। यहाँ तो उलमा को बुलाया जाता है ताकि ऐसा पैगाम पहुँचे जिससे हमारे हालात ठीक हों। तो इसलिए बहुत ही दिलसोजी के साथ आपसे कहना है कि हर आदमी ये सोच कर बैठे कि मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। वरना वैसे तो मैं जानता हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ आपको, एक भी आदमी से, आप किसी भी आदमी से बात कर लें, वो आपको खामोश कर देगा और साबित कर देगा कि उससे अच्छा तो कोई आदमी है ही नहीं। किसी से भी कर लें बात, अनपढ़ से कर लें, किसी अनपढ़ आदमी से, वो आपको चुप कर देगा और वो साबित कर देगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। लेकिन याद रखें, आप इंसानों को चुप कर सकते हैं और धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं दे सकते। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं। तो ईमानदारी से सोचना है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है और उसे ठीक करने की ज़रूरत है। सीधे लफ्ज़ों में बात करें तो मिसाल के तौर पर तो इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है अक़ीदों के बाद, ईमान के बाद, वो नमाज है,
सोच के बताइए, मुझे मत बताइए, अपने आप को बताइए, हम सब लोग नमाज के उसी तरह पाबंद हैं जैसे अल्लाह का हुक्म है? क्या हमारी नमाज कभी छूटती नहीं है? क्या हमारी नमाज सुन्नत के खिलाफ नहीं होती है? क्या ज़रा सी मसरूफियत की वजह से हम नमाज गोल नहीं कर देते हैं? और क्या हम में बहुत सारे लोग बिल्कुल मुस्तकिल की नमाज नहीं छोड़ते हैं? अब अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता या एहतमाम नहीं करता नमाज का, और वो ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो ईमानदारी से बताइए क्या उसका समझना सही है? बहुत गलत बात है। जब इस्लाम का सबसे बड़ा अमल तो नहीं कर रहा तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? भाई तू बहुत खराब आदमी है, तुझे फौरन बदलने की जरूरत है और नमाज पढ़ाने की जरूरत है। कुरान की बात करें, ये मदरसे कुरान पढ़ाने के लिए बने हुए हैं जगह जगह। मुसलमानों की अक्सरियत ने कुरान नहीं पढ़ रखा है, और क़यामत के दिन कुरान ही में बताया गया कि अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे कि मुसलमानों ने कुरान छोड़ रखा था। अब जो मुसलमान कुरान पढ़ना ही नहीं जानता वो अपने आप को अच्छा आदमी समझे, इसकी गुंजाइश है क्या? आप सोचिए इस बात को। ये आसान नहीं है बात। मैं किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा, मैं जानता हूं कि मजमे में बहुत सारे लोगों पे ये बात फिट हो रही है, मगर सोचने की बात है ना। मसला तो आखिरत का है, मसला जन्नत में जाने का है। यहाँ बातें बनाने का मसला नहीं है, यहाँ अपने आप को अच्छा बुरा साबित करने का मसला नहीं है। मसला तो अल्लाह के यहाँ पहुँचने का है। और अल्लाह ताला की शान मालूम है आपको? अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, वअअलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्दि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह तुम्हें जानता है जब तुम्हें ज़मीन से उसने पैदा किया, मिट्टी से, और जब तुम माँ के पेट में छुपे हुए थे उस वक्त से अल्लाह तुम्हें जानता है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तो अपनी बुजुर्गी न बघारो, अपने आप को साफ सुथरा न दिखाओ, अंदर से कुछ हो, दिखा रहे हो कुछ हो, बातें बना रहे हो। वअअलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह जानता है मुत्तकी कौन है, अल्लाह जानता है तक़वा किसमें है। तो कुरान पढ़े बगैर हम अच्छे आदमी बन जाएं, नमाज पढ़े बगैर हमें अच्छे आदमी बन जाएं, अच्छे मुसलमान बन जाए, ये नहीं हो सकता। आगे चले, अगर जिंदगी के बहुत सारे मामलात पे नजर डालें, पड़ोसियों का हम हक अदा न करें, पड़ोसी से नाली पे झगड़ा हो हमारा, हम उसकी जमीन दबाने के चक्कर में हो, चाहे जंगल की जमीन हो चाहे घर की जमीन हो, हम अपने भाइयों के साथ मीरास की तकसीम पे लड़ते हों, बहनों का तो देने का हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं है, उसके साथ हम अपने आप को समझें कि हम हलाल खा रहे हैं। आप समझे मेरी बात? बाप का इंतकाल होने के बाद बहनों का जो हक बनता है वो नहीं देते तो आपकी सारी आमदनी हलाल नहीं रहती। वो जो ज़मीन आपके पास मौजूद है जिसमें बहनों का हक दबाया गया है वो हलाल नहीं है आपकी सारी आमदनी। आप समझ रहे हम तो बड़ी मेहनत से खेती कर रहे हैं। और भाइयों में आपस में मामला होता है, एक ताकतवर भाई होता है वो अपने कमजोर भाइयों को दबा लेता है, उनसे ज्यादा ले लेता है। इस तरह के हालात गुजार कर क्या हम अच्छे आदमी बन सकते हैं, कहला सकते हैं, अल्लाह की नज़र में अच्छे हो सकते हैं? हम दुकान करते हैं, हम तिजारत करते हैं, तो अब उसमें अगर हम सामान सही नहीं देते, हम झूठ बोलते हैं या वादा खिलाफी करते हैं तो मामले की खराबी हमारे अंदर पाई जाती है, तो क्या हम अच्छे मुसलमान हो सकते हैं, अच्छे आदमी हो सकते हैं? एक आदमी ने हमें कारोबार के लिए पैसा दिया, साल भर कारोबार करने के बाद हम उसे हरी झंडी दिखा देते हैं कि भाई पैसा, कारोबार नहीं चला, तुम्हारा पैसा ख़त्म। अक्सर जगह यही होता है और करने वाले हम ही होते हैं। ये करके क्या हम अच्छे मुसलमान कहला सकते हैं? घरों के अंदर के मामलात देख लें, अगर हमारी औरतों को ज़रा फुर्सत हो तो वो भी सुन लें। घरों के अंदर क्या हालात हैं, क्या इंसाफ है? किसी भी घर में 99% घरों में, अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बहुओं के साथ इंसाफ नहीं होता। जो अपनी बेटी के लिए चाहते हैं बहू के लिए नहीं चाहते। बेटे और बहू में कोई बात होती है तो हम हमेशा बहू के खिलाफ हैं, बेटे के साथ हैं। बेटा सही है, बहू गलत है। दामाद गलत है, बेटी सही है। ये इंसाफ है मुसलमानों का?
اور اس انصاف میں ہماری خاتون بھی شریک ہیں، وہ جو بڑی بھی ہیں بیٹھی ہوئی گھر میں، وہ جو ساس ہیں، وہ جو ہم سفید داڑھی والوں کی بیوی ہیں۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی الزام تو نہیں لگا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں مسلمان، کیا یہ ناانصافی گھروں میں نہیں ہو رہی ہے؟ حد یہ ہے کہ بعض مرتبہ دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹے کی آمدنی زیادہ، ایک بیٹے کی آمدنی کم ہے، ماں باپ پیسے والے بیٹے کا ساتھ دیتے ہیں جب دونوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جو اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں کر رہا ہے۔ یہ کس منہ سے امید کرتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ انصاف کریں، اور کس منہ سے پھر اپنے آپ کو یہ دیندار کہتا ہے یا اچھا آدمی سمجھتا ہے؟ ویسے اگر غور کریں، اس کے علاوہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، مشہور حدیث ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان ہونے کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اچھا درجہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ بے ضرورت چیزوں کو چھوڑ دے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ صبح سے شام تک آپ سے میں کہتا ہوں، کسی وقت اپنا حساب کرو، محاسبہ کرو، ایمانداری سے ایک ہی دن کا محاسبہ کرو گے تو پسینہ آ جائے گا۔ صرف باتوں کا محاسبہ کر لو، اور یہ سب سے کہتا ہوں میں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ہر طبقہ، کوئی فرد بچا ہوا ہوگا لیکن طبقہ کوئی نہیں بچا ہوا، نہ ہمارا نہ تمہارا۔ صبح سے رات تک جو باتیں بولی ہیں، ایک دن میں حساب لگا کے سوچو کہ کتنی ضروری تھی، کتنی بے ضرورت تھی، اور جو ضروری کے علاوہ تھی وہ کتنی جائز تھی اور کتنی ناجائز تھی، تو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہیں، اور پتہ چل جائے گا اللہ کیا حساب دینے کی کتنی بڑی مصیبت سامنے کھڑی ہے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ جہنم میں بہت سارے لوگ صرف اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، یعنی انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا ہوگا، کوئی چوری نہیں کی ہوگی، کوئی جادو نہیں کیا ہوگا، کوئی قتل نہیں کیا ہوگا، باتیں بنائی ہوں گی خالی، اور باتوں میں جھوٹ ہوگا اور غیبت ہوگی اور تکلیف دہ باتیں ہوں گی، اسی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہے ہم میں سے کوئی جو اپنی زبان پہ لگام رکھتا، جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں، اور جو ہم میں طاقتور لوگ ہیں ان کی تو زبان پہ کون لگام لگا سکتا ہے؟ کسی کا عیب معلوم ہو جائے، کسی مسلمان بھائی یا بہن کا عیب معلوم ہو جائے، پھر ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ اس عیب کو کھولنا ہے، سب کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا کسی بھی دنیا کے مسئلے میں بتاؤ جائز ہے؟ نہیں، لیکن یہ ناجائز کام ہم سب کر رہے ہیں، اور پھر ہم بہت اچھے دیندار آدمی ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کہنے کا مقصد آپ سے نہ داد لینا ہے، نہ کوئی آپ کو شرمندہ کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلے بغیر ہمارا کام ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اور کام ٹھیک کرنا بہت جلدی ضروری ہو گیا ہے۔ حالات خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہ حالات خراب ہونے میں ہمارے اعمال کا دخل ہے۔ اب بھی اگر ہم سمجھ جائیں، امید ہے اللہ کی ذات سے حالات ٹھیک کر دیں گے وہ، مگر فی الحال گڑبڑ ہے، فی الحال خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ ایمان کے لیے ہے۔ باقاعدہ دنیا کی طاقتیں انٹرنیشنل طاقتیں جو کہلاتی ہیں وہ بھی، اور ہمارے ملک کی طاقتیں بھی، دونوں طاقتیں پوری طرح سے لگی ہوئی ہیں اس بات پر کہ ایمان والوں کا ایمان ختم کیا جائے۔ محنت کر رہے ہیں وہ اس کے لیے، قانون بنا رہے ہیں اس کے لیے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تعلیم کا جو نظام بنایا گیا ہے، جو اسکولوں میں چلے گا، وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ اس کے بعد بچے کا ایمان ایک دن بھی بچا رہے، مجھے تو امید نہیں لگتی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روزانہ اسکول سے آنے کے بعد بچے کو آپ کلمہ پڑھوایا کریں کہ بیٹے تم اسکول سے آئے ہو، پتہ نہیں کون سا شرکیہ کام کرایا ہوگا، تم سے کلمہ پڑھ لو۔ ایسے حالات ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں جو خطرات ہیں۔ ان حالات کے بعد بھی اگر ہم مسلمان اپنے پرانے انداز پہ چل رہے ہیں، جلسے بھی ہم شادیوں کی طرح کر رہے ہیں، اور شادیاں بھی ہم
نوابی انداز سے کر رہے ہیں، اور شادیوں کے اندر وہ ساری حماقتیں جو پہلے سے کرتے آئے تھے آج بھی کر رہے ہیں، اور شادیوں میں جہیز کے مطالبے بھی چل رہے ہیں، تو لعنت ہے، اور لعنت اتر رہی ہے جناب۔ یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ ویسے ہی نہیں ہو رہے ہیں، یہ لعنت اتر رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ کیا یہ ہو نہیں رہا سب کچھ جو میں بول رہا ہوں؟ شادیاں کیسی کر رہے ہیں، زندگی بھر کے لیے قرضے میں پھنس جاتا ہے آدمی، اور لڑکے والا جب ہوتا ہے تو وہ لڑکی والے کو پی لیتا ہے، اس سے جہیز کے مطالبے کرتا ہے، اور جب وہی لڑکی والا ہوتا ہے تو اس کو دوسرا پی لیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا چھوڑ نہیں سکتے اس کو؟ اسی میں عزت سمجھتے ہیں؟ یہ تو ذلت کی انتہا ہے۔ دوسرے سے مانگنا یہ تو ذلت ہے، اور دوسرے سے زبردستی لینا یہ حرام ہے۔ دوسرے سے اس کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا یہ تو حرام ہے۔ یہ جو جہیز مانگے جا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، مگر لڑکی والا مجبور ہے دینے پر۔ بدلو بھائی اپنے آپ کو، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے بدلنے کے علاوہ۔ اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو اللہ کے یہاں جا کے حساب دینے کا ہے، اصل مسئلہ تو جنت میں جانے کا ہے۔ دنیا کے حالات تو بدلتے بدلتے رہتے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں۔ اب ان حالات میں جو میں نے کہا وہ تو یاد ہی ہوگا، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہی حالات کا حل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر محنت کریں، مگر تربیت پہ محنت کرے گا کون؟ جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا وہ بچوں سے نماز کیسے پڑھوا لے گا؟ ہم لوگ تربیت پر لمبی لمبی بات کرتے ہیں، کرے گا کون تربیت؟ باپ نے تو یہ سمجھ رکھا ہے، میں آپ ہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی دوسری جگہ کا باپ نہیں ہے، وہ یہ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے باپ، ان باپوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط کہوں تو ٹوک دینا مجھے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچے کے کھانے پینے کا انتظام میری ذمہ داری ہے، بچہ بڑا ہو گیا تو شادی بیاہ میری ذمہ داری ہے، اگر ہو سکے روزگار کا انتظام میری ذمہ داری ہے، گھر مکان کا انتظام میری ذمہ داری ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد باپ سمجھتا ہے کہ میں نے بچے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے بتایا تھا تمہاری ایک ذمہ داری ان ساری ذمہ داریوں سے بڑی ہے، اور وہ ہے ان سب کو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس کا انتظام کیا کیا ہے؟ تم نے بچوں کی شادی کا انتظام کر دیا، روزگار کا انتظام کر دیا، رہنے سہنے کا کر دیا، بچوں کو جہنم سے بچانے کا بھی کچھ انتظام کیا ہے؟ بچے جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کچھ انتظام کیا ہے؟ اس وقت نشے کی حالت یہ ہے کہ ہندوؤں سے زیادہ نشہ مسلمان کر رہے ہیں، سچی بات ہے، سروے ہے یہ باقاعدہ۔ نشہ مسلمانوں میں آبادی کے اعتبار سے زیادہ چل رہا ہے۔ کون روکے گا اس نشے کو؟ آ کر ماں باپ ہی کو تو روکنا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ سودی قرضہ گھروں میں گھوم رہا ہے، عورتیں سودی قرضے لے رہی ہیں۔ ضلع سہارنپور کے کس قصبے میں کہو میں بتاؤں جا کر کے، کہاں دکان کھلی ہوئی ہے، آفس بنا ہوا ہے سوسائٹی کا سودی قرضے کے لیے۔ عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اس قرضے کی وجہ سے، اور ہم غافل بیٹھے ہیں۔ بہت تکلیف ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ حس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ بیماری پوری ہے اور بیمار نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو۔ تکلیف اس بات کی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں کر رہے۔ خدا کے واسطے دلوں میں اتار لیں اور طے کر کے اٹھیں یہاں سے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، میں نے چند باتیں کہی ہیں، بہت لمبی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ آ گئی ہیں۔ نماز کی پابندی، قرآن پڑھنے کی کوشش، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت قرآن پڑھے، گھروں کے اندر انصاف ہو، شادی بیاہ ٹھیک طریقے سے ہو، بچوں کی تربیت پہ محنت ہو، برائیوں کو دور کرنے کی فکر ہو۔ ان باتوں کا ارادہ تو کر کے کم سے کم یہاں سے جائیں، اور اس جلسے کا پیغام ہی کم سے کم یہ لے کر جائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو نافع بنائے، اور یہ حضرات جو مدرسے کے لیے چلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس وقت تو جو حالات ہیں وہ آپ کے ان سہاروں کو بھی
آپ سے چھیننے کے حالات ہیں، جو کہ ایمان کے چھوٹے موٹے سہارے اللہ نے یہ دے رکھے ہیں، یہ بھی خطرے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ خدا کے واسطے اپنے آپ کو بدلیے اور اللہ کی مدد مانگیے اللہ سے، اور اس لائق بنانے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کی مدد نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی، اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد اور کاروبار کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے لیے آنے والے وقت کو اللہ تعالیٰ گزرے وقت سے بہتر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن۔